بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ irrational belief نمبر 2 یہ ہے کہ I must be competent and achieve in all possible respects۔ اگر آپ غور کریں تو یہ کافی ملتا جلتا ہے پہلے بلیف سے، جو ہم نے یہ کہا کہ دوسروں کی اپروول ملے۔ یہاں پر وہ چیز جو ہے وہ بجائے دوسروں کی اپروول کے، وہ اب کمپٹنس، مجھے اپنے آپ کو ہر چیز میں جو میں کر رہا ہوں اس میں بہترین ثابت کرنا ہے۔ اور یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ بچپن کے کیا تجربات ہیں جو بچوں میں یہ چیز پیدا کر دیتے ہیں، جن سے ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے؟ نمبر ایک، وہی کنڈیشنل ایکسیپٹنس اینڈ پریز۔ آپ اگر بچوں کو، جو اپنی محبت کا اظہار ہے، جو اب ان کی ایکسیپٹنس ہے ہمارے دلوں میں، وہ ہم ان کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ہماری جو پیرنٹس کی بالعموم جو محبت ہوتی ہے وہ فی الواقع انکنڈیشنل ہی ہوتی ہے، تاہم وہ اس کا اظہار جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کنڈیشنلی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کنڈیشنلی ایکسیپٹنس دے رہے ہوتے ہیں کہ تم میری نظر میں بڑے اچھے ہو اگر تم اچھے رزلٹس لے کر آؤ۔ اف یو پرفارم ویل دین یو ڈیزرو ٹو بی ایکسیپٹیڈ، یو نیڈ ٹو ارن یور ایکسیپٹنس۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ، یا یو نیڈ ٹو ارن یور پریز، آئی نیڈ، میری جو محبت ہے اس کو تمہیں ارن کرنا پڑے گا۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ ہم بچوں کے اندر، یہ irrational belief number 2، which is that I need to outperform everybody to be able to be acceptable to others۔ مجھے اپنے آپ کو ہر چیز میں بہترین ثابت کرنا ہے، یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو ایسپیکٹ ہے اس میں، وہ یہ کہ جب پیرنٹس کی طرف سے یا کیئر گیورز کی طرف سے ایکسیسولی ہائی ایکسپیکٹیشنز بچوں کے سامنے آئیں، یا بچے یہ پرسیو کریں دیٹ دے ہیو ٹو keep on performing better and better every day to get the approval of their parents and their caregivers، تو اس میں بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے that I have to be better at everything that I'm doing، I have to be perfect in everything that I'm doing۔ تیسری چیز یہ کہ frequent criticisms and harsh punishments، اور اس میں یہ خاص طور پہ کہوں گا کہ اگر شیمنگ کا، تم سے تو یہی ایکسپیکٹڈ، یو کین ناٹ ڈو بیٹر دین دس، جب آپ اس طرح کے کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں، دین مائی آئیڈیا بیکم دیٹ آئی ہیو ٹو بی دا بیسٹ ٹو بی لوڈ بائی مائی پیرنٹس اور مائی ایلڈرز، ٹو ہیو ویلیو ان دی آئیز آف مائی پیرنٹس۔ چوتھی چیز جو ہے وہ سبلنگ اینڈ پیئر کمپیریزن، اور یہ کمپیریزن جو ہے یہ آپ خواہ بچے کو اگر وہ کمتر ہے تب کر رہے ہیں، یا بچہ اگر برتر ہے تب کر رہے ہیں، دونوں ہی صورتوں میں یہ خطرناک ہے۔ یعنی اگر وہ برتر ہے تب بھی خطرناک وہ اس لیے کیونکہ کسی نہ کسی چیز میں وہ کمتر ہو جائے گا، اور اس کو پھر اس کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ جائے گا کہ جس میں اس کو شیم کیا جائے گا کہ تم سے کوئی ایک چیز ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی، تم ٹھیک نہیں ہو، یا تم بس یہی چند کام ہے جو تم کر سکتے ہو، تمہارے سے ایک اوور آل کوئی توقع نہیں۔ تو سبلنگ اور پیئر کمپیریزنز جو ہیں وہ بھی اس کے اندر باعث بن جاتے ہیں یہ والا بلیف ڈیولپ کرنے میں۔ اگر بچوں کے پیرنٹس بہت سکسیزفل ہیں، اپنی اپنی فیلڈ میں بڑے اچھے جا رہے ہیں، تو پھر اوور آئیڈینٹیفیکیشن ود دیٹ سکسیس دیٹ کین آلسو بی اے پرابلم فار دا چائلڈ، کیونکہ اب اس کے سامنے یہ چیز اچیو کرنی ایک مسئلہ بن جاتی ہے کہ اگر میرے پیرنٹس ایسے ہیں تو ان کی نظر میں مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ صرف ایسا نہیں کہ اگر پیرنٹ سکسیزفل ہیں تو بچے میں پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ اس سکسیس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے بچے کے ساتھ، اور اس کی پرسیپشن میں یہ چیز ایڈ ہو گئی ہے کہ مجھے بھی ٹو ہیو ویلیو آئی نیڈ ٹو بی سکسیزفل۔ اونلی دوز پیپل ہیو ویلیو ہو آر سکسیزفل ان دیئر لائفز ان واٹ ایور دے آر ڈوئنگ۔ آخری چیز یہ کہ پری میچور برڈننگ آف ایڈلٹ رولز، اگر آپ نے بچپن ہی میں اپنے وقت سے پہلے بچوں کے اوپر یہ برڈن ڈال دیا that they have to perform well in the roles that parents expect from them، جبکہ وہ حقیقت میں ان کی ایج سے بڑھ کر ہیں، تو اس صورت میں بھی یہ بلیف ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ یہ اگین ہمیں جس چیز سے بچنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو یہ انوائرمنٹ نہ دیں کہ جس کے اندر یہ خدشہ ہو کہ وہ اس طرح کی پرسیپشن میں پڑھ کے تو اپنے آپ کو اس بلیف کا شکار کر لیں، irrational بلیف نمبر 2 کا۔ یہ کیسے اپیئر کرتا ہے لوگوں کے اندر؟ پرفیکشنسٹک ایٹیٹیوڈس، پیپل دے بیکم پرفیکشنسٹک، اور پرفیکشنزم جو ہے وہ اصل میں پرابلم اس لیے بنتی ہے کیونکہ انسان کوئی کام سیکھنے میں، چونکہ جب آپ کام سیکھتے ہیں تو پھر آپ کو ایز اے لرنر یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام زیرو، اور ایز اے لرنر اف یو آر ان اے کلاس جس میں کہ آپ کو یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام زیرو،
تو آپ کے لیے ایک بہت بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے اس چیز میں کہ میں اب پرفیکشن اپنی کس طرح سے ظاہر کر سکتا ہوں. تو اٹ بیکمز اے ڈیفیکلٹ پروسیس فار دا جو پرفیکشنسٹک ایٹیٹیوڈ ہے وہ اٹ بیکمز ہنڈرنس ان دا لرنر مائنڈ سیٹ. اور یہی پرفیکشنسٹک ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ ہمارے اندر انگزائٹی اسٹریس اس چیز کو بہت زیادہ پیدا کر دیتا ہے. ہمیں ہر وقت اس چیز کی چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں جو ہیں ہمارے لیے وہ ڈسسیٹسفیکشن کا اور انگزائٹی کا باعث بن جاتی ہیں. دوسری چیز جو اس ضمن میں سامنے آتی ہے وہ ہے فیئر آف فیلئر اینڈ ڈس اپوائنٹنگ ادرز. ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ ہر وقت فکر رہتی ہے اپنے کام کرنے میں، بجائے ہم یہ دیکھیں کہ ہم کام کو انجوائے کریں، اس چیز کو، اس پروسیس کو انجوائے کریں. وی اسٹارٹ لوکنگ ایٹ ہاؤ ویل وی آر ڈوئنگ rather than looking at what we are doing. We become more concerned with how well we are doing. And جیسے ہی اوورلی میں کنسرنڈ ہو جاتا ہوں اس چیز سے کہ میں کتنا اچھا کر رہا ہوں، تو میرا جو فوکس ہے وہ اس چیز سے ہٹ جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میری اس میں کتنی انگیجمنٹ ہے اور میں اس کو کتنا انجوائے کر رہا ہوں. بیکاز ناؤ اٹ بیکمز اے برڈن فار می. جب آپ کی سیلف ورتھ جو ہے اٹ بیکمز ڈپینڈنٹ آن ہاؤ گڈ یو آر ڈوئنگ، ہاؤ گڈ یو آر پرفارمنگ، تو اس کے نتیجے میں آپ کی سیلف ورتھ فلکچویٹ کرنے لگ پڑتی ہے. یعنی you consider yourself very worthy when you're performing well, but in the next thing that you're going to do, if you're not performing well, تو آپ کی سیلف ورتھ جو ہے وہ امیجیٹلی اٹ از اے فلکچویٹنگ سیلف ورتھ. آپ کی جو سیلف ورتھ ہے وہ جیسے ہی جب بھی فلکچویٹنگ ہو جائے گی، جیسے ہی اس چیز پر ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے کہ میں کتنا اچھا کر رہا ہوں، تو اصل میں وہ اس میں اصل میں سیلف ورتھ ختم ہو جاتی ہے. آئی ڈو ناٹ کنسیڈر مائی سیلف ورتhy بیکاز آئی ایم اے ہیومن بینگ، بٹ بیکاز آئی پرفارم ویل. اور آئی کین ناٹ پرفارم ویل ان ایوری تھنگ، یہ بھی ایک حقیقت ہے. چوتھی چیز اوور ورک برن آؤٹ. اوور ورک اینڈ برن آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسان چونکہ پرفیکشنسٹک ہوتا ہے تو اس کا جو پورے کا پورا فوکس ہوتا ہے وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنے پہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے اوپر جو برڈن ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اینڈ ہی بیکمز ایزیلی برنڈ آؤٹ بائی دی ایفرٹس. وہ بجائے اس سے کہ ایفرٹ کو اور پروسیس کو انجوائے کرے، اس کے اوپر ہر وقت اس چیز کا ایک پریشر ہوتا ہے کہ مجھے اچھا کرنا ہے، مجھے اس سے اپنے آپ کو اس پرفارمنس سے اچھے نتائج نکالنے ہیں. پانچویں چیز یہ کہ میرے اندر رسک اوائڈنس پیدا ہو جاتی ہے. آئی اسٹارٹ اوائڈنگ ٹیکنگ رسک. وہ کام جو میں بہت اچھی طرح سے نہیں کر سکتا، جس سے مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے، میں اس کو پبلکلی کرنا ہی اوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کو اچھا نہیں کر سکتا. اور آخری چیز یہ کہ اس کے نتیجے میں اسٹرینڈ ریلیشن شپس پیدا ہوتے ہیں. جب آپ کی ساری توجہ جو ہے وہ پرفارمنس پہ ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں انسانی معاملات میں، انسانی تعلقات میں جو ایمپتھی ہے وہ ریڈیوس ہوتی ہے. ہم زیادہ فوکسڈ اس پہ نہیں ہوتے کہ لوگ فیل کیا کر رہے ہیں، ہمارا پورا فوکس اس پہ ہو جاتا ہے ان کی اچیومنٹ کیا ہے، وہ کس طرح کی پرفارمنس ان کی کیا ہے. یہ ہمارا ارریشنل بلیف نمبر 2 ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ پہلا ہمارا بلیف یہ تھا کہ دوز ہو آر سگنیفیکنٹ ٹو اس، ہمیں ان کی محبت اور اپروول چاہیے. اور یہ جو بلیف ہے وہ یہ ہے دیٹ میں ہر وہ کام جس کے اندر میں انوالوڈ ہوں، اس میں مجھے اپنے آپ کو کمپیٹنٹ پروو کرنا ہے اور ہائی اچیور بننا ہے اس میں.